بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہمارا ترجمہ قرآن کا 8واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہماری بات ہوئی تھی تاریخ نزول قرآن پاک 7 قراتوں میں نازل ہوا، اور تاریخ نزول قرآن۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ قرآن پاک جو نازل ہوا تو وہ تو وحی کے ذریعے نازل ہوا، سماعاً، الہاماً، وحیاً، وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے اور سننے کے ذریعے۔ ایک تو عرب کے ہاں اس وقت لکھنے کا ایک عام رواج نہیں تھا، بلکہ سینہ بسینہ علوم، اشعار اور بہت سارے فنون منتقل کیے جاتے تھے، اور عرب اس وقت ذہانت میں بے مثل تھے۔ تو جو تھوڑا بہت لکھنے کا رواج تھا، وہاں پر بھی لکھائی کے اندر صرف کلمات ہوتے تھے، ان میں نقطے نہیں ہوتے تھے اور اعراب بھی نہیں ہوتے تھے۔ اعراب تو بات کی بات ہے، نقطے بھی نہیں ہوتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ بغیر نقطے کے کسی بھی آیت کو آپ کیسے سمجھیں گے، لیکن عرب لوگ سمجھ جاتے تھے۔ تو اس وقت کا ایک عام لکھنا اسی طرح تھا۔ تو پہلی بات یہ کہ قرآن پاک پر نقطے کب لگے، تو اس میں بہت ساری روایات ہیں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الاسود دولی رحمہ اللہ نے اس کام کو سب سے پہلے کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلقین سے شروع ہوا کہ انہوں نے اس کا حکم فرمایا، اور پھر قرآن پاک پر نقطے لگائے گئے۔ تو قرآن پاک پر نقطے لگانے کے بعد سب سے اہم مسئلہ جو عجمیوں کے لیے تھا، جو عربی نہیں جانتے تھے، جتنے بھی عرب کے علاوہ جتنے بھی اقوام ہیں، اسلام تو آدھی دنیا تک جا چکا تھا صحابہ کے دور میں، تو وہ بغیر حرکات کے تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ زبر کہاں ہے، پیش کہاں ہے، زیر کہاں ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر حرکات قرآن پاک پر لگائی گئی۔ تو اس میں بعض زیادہ معروف یہ ہے، بعض کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے اس کا حکم دیا اور اس کے زیر نگرانی یہ کام کروایا گیا، تو قرآن پاک پر اعراب بھی لگا دیے گئے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں گے قرآن پاک، آج کل تو رنگین قرآن پاک ملتے ہیں، تو 7 رنگ ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے 30 پارے 7 منزلوں پر مشتمل ہیں، 7 احزاب پر۔ نیچے لکھا بھی ہوتا ہے 1 نمبر منزل، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ اور تابعین کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے، یہ عام تھا، ہفتے میں ایک قرآن ختم کر لینا۔ تو اس میں جو مقدار مقرر کی گئی تھی کہ ایک ہفتے میں جو ختم ہو، اس مقدار کو منزل یا حزب کہتے تھے۔ اس طرح پورے قرآن کو 7 احزاب یا 7 منزلوں پر تقسیم کیا گیا، تو اس بنا پر نیچے نام آ گئے کہ پہلی منزل، دوسری منزل، اور 7 منزلوں میں پورا قرآن ہو گیا۔ تو اس کے بعد اگلی تقسیم کے قرآن پاک کے 30 پارے، حالانکہ صورتیں تو ہیں لیکن 30 پارے کس بنا پر تقسیم ہوئے، تو اس کے اندر کوئی معنی کے اعتبار سے یہ تقسیم نہیں ہے کہ پہلا پارا اس کا ایک مضمون ختم ہوا تو دوسرا پارا شروع ہو گیا، نیا مضمون آ گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی جو سورہ بقرہ ہے، اسی کے اندر ہی جو ہے کتنے سارے مضامین آدھے سورہ بقرہ میں ہے، اور آدھے مضامین جو ہے پہلے پارے الف لام میم میں ہے، آدھے مضامین سیقول کے اندر، دوسرے پارے کے اندر ہیں۔ تو یہ بچوں کو پڑھانے کے لیے اور آسانی کے لیے جو ہے یہ 30 برابر حصوں پر، ہر پارہ 18 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے پارے سے لے کر آخر تک، آخری 3 پارے 30 صفحات پر ہیں، اور اس کے علاوہ باقی 27 پارے 18 صفحات پر مشتمل ہیں۔ ہر صفحے کے ہر پارے کے 18 صفحات ہیں۔ لیکن یہ بات میں آپ کو 16 لائن والے قرآن کے اعتبار سے کر رہا ہوں۔ 13 لائنوں والا قرآن ہوگا تو مقدار بڑھ جائے گی، اور 18 لائنوں والا ہوگا تو مقدار کم ہو جائے گی۔ تو یہ اس انداز سے قرآن پاک کے اندر جو ہے سپاروں کی تقسیم کی گئی۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں قرآن پاک کے اندر رکوع، کہ رکوع جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پہ عین لگا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی تحقیق کے باوجود کوئی مستند بات معلوم نہیں ہو سکی کہ رکوع کی ابتدا لکھنے کی کس نے کی اور کس دور میں کی۔
البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ اس علامت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اتنی متعین مقدار ایک رکعت میں پڑھی جائے۔ اس کو رکوع اس لیے کہتے ہیں کہ نماز میں اس جگہ پہنچ کر رکوع کر لیا جائے۔ باقی اگر رکوع کے درمیان میں بھی کہیں کوئی جو آدمی ترجمہ جانتا ہے بات ختم ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی رکوع کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد انشاءاللہ الحمدللہ ہمارا یہ قرآن پاک کی تمہید اور مقدمات سارے ختم ہو گئے۔ تو اس کے بعد اب انشاءاللہ ہماری سورہ فاتحہ سے بلکہ ابھی اس میں ایک بات رہ گئی تو وہ انشاءاللہ میں ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ فاتحہ شروع ہوگی ہماری۔